آپ کو یہ جو ہم مناظر دکھا رہے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں پر فرعون حکومت کرتا تھا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، اور اسی جگہ کا تاریخی پس منظر قرآن میں بیان ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حال احوال ہیں۔ اللہ کے رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام جن کے اوپر تورات نازل ہوئی، قرآن میں ان کا ذکر تقریباً 136 مرتبہ آیا ہے، اور مختلف صورتوں میں ان کے حال احوال اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ اعراف اور سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ طٰہٰ اور بھی بہت سی دیگر صورتوں کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو فرعون جو تھا یہ بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنایا ہوا تھا، اور جو مصری قبطی تھے، اس کے جو فرعونی تھے، وہ ان کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ حالانکہ تعداد میں جو بنی اسرائیل تھے وہ ان سے زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کو یرغمال بنایا ہوا تھا، ان کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل میں پیدا کیا، تو فرعون کو اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ اس میں پیدا ہو یا میری حکومت کہیں یہ گرا دیں۔ تو اس بات کا اس کو ڈر تھا، یا تو اس کو کہیں کہانوں سے پتہ چلا تھا یا اس کو کوئی خواب کے ذریعے پتہ چلا تھا، واللہ عالم، لیکن اس کو یہ بات کنفرم ہے کہ اس کو اس بات کا ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں اور وہ میری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو جو فرعون تھا یہ ایک ٹائٹل تھا، فرعون کوئی نام نہیں تھا بلکہ فرعون ایک ٹائٹل تھا۔ مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے تو وہ اپنے نام کے ساتھ یہ ٹائٹل لگاتے تھے، تو اللہ نے ان کو ان کے ٹائٹل سے ہی پکارا ہے۔ جس طرح روم کے بادشاہ اپنے نام کے ساتھ کیسر لگاتے تھے، اور جو فارس کے بادشاہ تھے وہ اپنے نام کے ساتھ کسریٰ کا ٹائٹل لگاتے تھے، اسی طرح مصر کے جو بادشاہ تھے یہ اپنے نام کے ساتھ فرعون کا ٹائٹل لگاتے تھے۔ تو اس کا ہم سورہ قصص سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کہ وہ کیسے پیدا ہوئے، اور فرعون نے جو کہ سخت قسم کے احکامات جاری کیے ہوئے تھے بنی اسرائیل کے بچوں کے لیے، اس کے باوجود اللہ نے ایسی تدبیر فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کے گھر کے اندر اس بچے کو پالا جس سے اس کو سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ تو سورہ قصص سے ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ہم تمہارے سامنے حق کے ساتھ موسیٰ اور فرعون کی خبر پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم۔ بے شک فرعون نے زمین میں تکبر کیا تھا اور اس نے لوگوں کے لیے مختلف گروہ بنائے ہوئے تھے، ان میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کو اس نے کمزور رکھا تھا۔ یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم۔ تو اس نے ایک گروہ کو کمزور کیا تھا، جن میں جو کمزور گروہ تھا وہ بنی اسرائیل کا تھا، اور ان کے بچوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی جو عورتیں تھیں ان کو زندہ رکھتا تھا۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان فرمائیں جنہیں زمین میں کمزور بنایا گیا ہے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، تو جن کو زمین میں کمزور بنایا گیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ ان کو پیشوا بنائیں، کہ ان کو زمین میں جو ہے وہ حکومت دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور انہیں زمین میں اقتدار دیں، فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا ان کی طرف سے خطرہ تھا، یعنی کہ جس بچے کی وجہ سے خطرہ تھا ان کو کہ وہ بچہ اس کے گھر کے اندر ہی پلے۔ تو اللہ نے ایسی تدبیر فرمائی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے اوپر، أَنْ أَرْضِعِهِ وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ وَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف اللہ نے وحی کی کہ تم اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، اور جب تم خوف محسوس کرو کہ فرعونیوں کو تمہارے بچے کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو تم اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دینا۔ تو صندوق میں بند کرنے کا ذکر جو ہے سورہ طٰہٰ کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا، اور بچہ اللہ کے حکم سے صندوق بہتا ہوا فرعون کے دربار کے قریب جا رکا۔
تو اور وہاں سے فرعونیوں نے پھر اس کو اٹھایا اور فرعون کے وہ بچہ گھر میں گیا. تو اسی کا اللہ نے ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے ادھر سورہ قصص میں کہ جب تم اس طرح کا معاملہ دیکھو تو بچے کو دریا میں بہا دو. تو انہوں نے دریا میں بہا دیا اور اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم اس بچے کو تمہاری طرف واپس لوٹا دیں گے تمہاری گود میں, اور صرف واپس نہیں لوٹائیں گے بلکہ ہم اس کو رسول بھی بنائیں گے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا, اور اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا سبب بنے. ان فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاطئین, اور بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار. وقالت امرات فرعون, اور کہا فرعون کی بیوی نے, قرۃ عین لی ولک, کہ یہ بچہ تمہاری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لا تقتلہ, تم اسے قتل نہ کرو. ان ینفعنا او نتخذہ, ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے. او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون, ان کو اس بات کا شعور نہیں تھا کہ جس بچے کے لیے فرعون نے شہر میں ادھم مچایا ہوا ہے تو وہی بچہ جو ہے وہ اس کے گھر میں پہنچ گیا ہے. وَأَصْبَحَ فُعَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا, اور صبح کے وقت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار ہوا. ان کادت لتبدی بہ لولا اربتنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین, اور قریب تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر کر دیتی لیکن ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا اور وہ ہمارے وعدے کے مطابق یقین رکھنے والوں میں سے ہو گئی. کیونکہ اللہ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا نا کہ ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو واپس تمہاری گود میں لوٹائیں گے, تو ان کا دل اس کے اوپر مضبوط کر دیا اللہ نے. وقالت لاختہ قصیہ, تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کی بہن کو بولا کہ تم اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلی جاؤ. فبصرت بہ عن جنب وهم لا يشعرون, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کے پیچھے پیچھے چلی گئی اور اس صندوق کو دیکھتی رہی. جیسے ہی وہ فرعون کے گھر کے قریب جا کے رکا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ سارے منظر کو دیکھ رہی تھی. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا کہ وہ فرعونیوں نے اس کو اٹھا لیا ہے. تو جو ان کی بہن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان کو دیکھ رہی تھی تو فرعونی جو تھے وہ اس بات سے بے خبر تھے. وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون, اور ہم نے پہلے ہی سب دائیوں کا دودھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حرام کر دیا تھا. تو اب فرعون کے باری باری درباروں میں عورتیں آنے لگیں اور انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کی, لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا بھی دودھ نہیں پیا. تو لہٰذا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس بات کو دیکھ رہی تھی تو وہ آگے بڑھی, کیونکہ فرعونی اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے. تو جیسے ہی ان کی بہن آگے بڑھی تو اس نے بولا کہ میں اس عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی لے سکتی ہے. فرددناہ الی امہ تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون, تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ, اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھرپور جوانی میں پہنچ گئے, آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, تو ہم نے ان کو عطا کیا علم اور حکمت. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, تو ہم اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ, سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس وقت شہر میں داخل ہوئے جب شہر کے لوگ غافل تھے, غفلت میں تھے, سوئے ہوئے تھے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو آدمیوں کو جھگڑتے ہوئے. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ, ایک تو تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے اور دوسرا تھا ان کے دشمن کے گروہ میں سے, یعنی کہ ایک بنی اسرائیل کے میں سے تھا جس میں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے, اور دوسرا جو آدمی تھا وہ قبطی مصری تھا جس سے فرعون کا تعلق تھا. تو اس طرح وہ دونوں جھگڑ رہے تھے. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ, تو اس نے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس قبطی کے خلاف مدد کے لیے آگے بڑھے. فوقظہ موسیٰ فقضیٰ علیہ قال ھذا من عمل الشیطان, سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے گھونسا رسید کیا, موقع کے اوپر ہی اس کا کام تمام ہو گیا. قال ھذا من عمل الشیطان, تو پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ تو شیطان کی طرف سے ہوا ہے, کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیں, لیکن جو اس کو مکہ مارا اس سے وہ مر گیا.
تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کا قتل کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام لڑائی کو چھڑوانے کے لیے اس کو انہوں نے مکہ مارا تھا۔ انہو عدو مضل مبین، اور وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان نے مجھ سے یہ عمل کروایا ہے، تو وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، تو انہوں نے کہا اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے، تو اللہ نے ان کو بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ جو تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے، مجھے بخش دیا ہے، اب تو میں کسی بھی مجرم کی مدد نہیں کروں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخہ، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں ڈرتے ہوئے انتظار میں صبح کی، تو اچانک دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ آج پھر مدد کی فریاد کر رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے شہر میں دوبارہ داخل ہوئے کہ کیونکہ انہوں نے کل جو مکہ مار کے قبطی کو مار دیا تھا، تو آج وہ ڈرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے، تو آج پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بندہ جس کی کل انہوں نے مدد کی تھی وہ آج پھر جو ہے وہ کسی کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، اور تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو ہی جو ہے کھلا گمراہ ہے، ہر دفعہ تمہارا ہی جھگڑا ہوتا ہے کسی نہ کسی کے ساتھ۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اس قبطی کو پکڑ لیں، ہوا عدو لہما، اور جو ان دونوں کا دشمن تھا، قال یا موسیٰ اتریدونی ان تقتلانی، کہ اے موسیٰ کیا تو مجھے چاہتا ہے قتل کرنا، کما قتل نفسا بالامس، جیسے کہ تم نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ ان تریدوا الا ان تکون جبارا فی الارض، تو کیا آپ چاہتے ہو کہ زمین میں زبردستی کرنے والے بن جاؤ؟ وما تریدوا ان تکون من المصلحین، اور تم نہیں چاہتے اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعى، اور پھر شہر کے پرلے کنارے سے ایک مومن شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا قال یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، بے شک فرعون کے جو درباری ہیں وہ اس بات کا مشورہ کر رہے ہیں کہ لیقتلوک، کہ آپ کو قتل کر دیں، فاخرج آپ نکل جائیں، انی لک من الناصحین، اور میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج منها خائفا یترقب، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام انتظار کرتے ہوئے شہر سے ڈرتے ہوئے نکل گئے۔ قال رب نجینی من القوم الظالمین، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب مجھے ظالموں سے نجات دے۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، اور جب وہ مدائن کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا ان قریب میرا رب مجھے سیدھے راستہ بتائے گا۔ ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وجد من دونہم امرأتین تذودان، انہوں نے دوسری طرف دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ قال ما خطبکما، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ قالتا لا نسقی، تو ہم دونوں اس وقت تک پانی نہیں پلاتی، تو ہم پانی نہیں پلاتی حتیٰ یصدر الریاء، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک سارے چرواہے پانی نہ پلا دیں۔ وابونا شیخ کبیر، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک یہ جتنے بھی لوگ ہیں پانی پلا کر یہاں سے ہجوم چھٹ نہ جائے، ہجوم ختم نہ ہو جائے، تو ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی۔ وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے باپ جو ہیں وہ بوڑھے ہیں۔